السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں دورانی قبرستان شاہپور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کوہاٹ کے نامور صحافی اور مصنف ذوالفقار شاہ موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کریں گے اور اس قبرستان کے متعلق ان کو کافی جانکاری ہے، تو اس سے بات کریں گے۔ جی ذوالفقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، دورانی قبرستان اصل میں شہزادہ جمہور، جن کا تعلق دورانی فیملی سے ہے، شہزادہ جمہور سید زئی دورانی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں سلطان اسد جان دورانی، اور یہ کوہاٹ میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے انگریزوں کے زمانے میں یہ کوہاٹ آئے اور یہاں آباد ہوئے شہزادہ جمہور، اور ان کو اٹیسٹیشن کی پاور دی گئی، عدالت لگانے کی پاور دی گئی، اور جب شہزادہ جمہور کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے ہیں اسد جان دورانی، تو وہ اچھے کیلیگرافر تھے، اچھے پینٹر تھے، اچھے خطاط تھے، اور اس کے علاوہ لکھنے لکھانے کا اور شوق تھا ان کا، ڈرائنگ کا اور پینٹنگ کا شوق تھا۔ تو جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہیں پھر یہاں ان کو سپرخا کیا اور ایک مقبرہ بنایا۔ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی انہی کی سوچ تھی۔ اصل میں وہ مغل طرز تعمیر سے کافی متاثر تھے، تو ان نے اس کو اینگل بھی یہی دیا، اور جب خود ان کا انتقال تو یہی ان کو سپرخا کیا گیا۔ اچھا، اس دورانی قبرستان کے بارے میں آپ دیکھیں، ان کے جو سلے لگے ہوئے ہیں وہ سارے لوہے کی ہیں، تو بعد میں چونکہ اس کا پراپر کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں تھا، تو لوگ سلے لے کے گئے ہیں اور یہاں کھدائی کرتے رہے۔ خزانے کے تلاش میں جو لوگ آئے تو انہوں نے یہاں خزانے کی تلاش میں عمارت کو تباہ و برباد کیا۔ باقی جو آرکائیوز ڈپارٹمنٹ، جو آرکیالوجی سے متعلق محکمہ ہے یا میوزیم، تو انہوں نے بھی اس کا دھیان نہیں کیا کہ یہ ایک قیمتی چیز ہے، قیمتی ورثہ ہے ہمارا، ہماری پہچان ہے کوہاٹ کی، تو اس کے محفوظ بنایا جا سکے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو آہستہ آہستہ یہ عمارتیں دیکھ لیں، اس کی حالت کافی خراب ہے، مینٹیننس ہونی چاہیے۔ محکمہ شاید ان کے نام پہ کئی کروڑ روپے یہ کھاتے ہوں گے، نکالتے ہوں گے، شاید، میں ہو سکتا ہے میری بات درست نہ ہو، لیکن اگر اس کے لیے کوئی فنڈ ملتا ہے تو یہاں خرچ ہونا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ تو دکھ نہیں رہا، یہ جو جس مینار کے نیچے ہم کھڑے ہیں، یہ یہاں ہوتے تھے گارڈ، تو اوپر ایسے تکون میں ایک شیشے لگا ہوتا تھا، تو یہ گارڈ ہوتے تھے وہ آس پاس، چونکہ ابھی آبادی ہو گئی تو اتنا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ تینوں سمت میں، سامنے کی سمت میں تو پہاڑ ہے، البتہ تین سمت میں ان کو جو لوگ آتے تھے تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کون کون آ رہے ہیں۔ تو یہ گارڈ روم میں بیسیکلی یہاں یہ مینار ہے، اور ساتھ میں ایک مسجد ہے۔ مسجد کی تعمیر بھی مغل طرز پہ کی گئی تھی، کافی عرصے تک یہ مسجد کسی کے استعمال میں رہی، متروک ہو گئی تھی، تو بعد میں جو مقامی آبادی ہے ان کی کوشش سے مسجد دوبارہ آباد ہو گئی۔ جو سامنے مسجد نظر آ رہی، یہ بھی مغل طرز تعمیر کے اسی نقش پہ یہ بنی گئی ہے۔ اچھا ذوالفقار بھائی، ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی مجرمان کو سزا ملتی تو ان کی تصویر بھی یہاں لگا کے باہر لٹکا دی جاتی؟ وہ یہ جگہ نہیں ہے، اصل میں ان کا ایک محلہ ہے، محلہ شہزادگان کے نام سے کوہاٹ سٹی میں، تو شہزادہ اسد جان دورانی وہاں مقیم تھے، تو ان کا محلہ ہے اور ان کی حویلی تھی، اور وہیں وہ عدالت بھی لگاتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی وہ کسی ملزم کے حوالے سے کوئی فیصلے پر پہنچتے تو ان کو مجرم قرار دینے سے پہلے رات کو ان کی تصویر، اس کا اسکیچ بنا لیتے تھے اور صبح حوالات کے باہر ان کو لٹکا دیتے تھے۔ اب جب صبح لوگ آتے تھے تو وہ جب تصویر دیکھتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ دو فریقین میں مجرم کون ہے، تو وہ اس لیے چونکہ وہ خطاط بھی تھے اور مصور بھی تھے اور کیلیگرافی بھی جانتے تھے، تو یہ ایک نام ہے، ایک پہچان ہے۔ نہ تو ان کے اس فن پاروں کو محفوظ کیا جا سکا، نہ تو ان کے کیلیگرافی کو محفوظ کیا جا سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ تھے محلہ شہزادگان میں، وہ بیرون ملک منتقل ہو گئے یا ادھر ادھر سٹیز میں منتقل ہو گئے، تو وہ چیزیں ہمارے کوہاٹ کے حصے میں نہیں آ سکی۔ دوسری بات یہ دیکھیں، یہ جو ان کا دیکھیں کچھ آثار یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں فل ایک کمپلیٹ ایک ستون ہے، 3 ستون مل کے بنائے گئے اور اس کو دروازے کی شکل دی گئی ہے، اور یہ تمام پتھر کا بنا ہوا ہے، کافی بڑے بڑے سل ہیں، کیسی کاٹ کر یہاں لائے گئے ہیں، ٹوٹلی پتھر ہے۔ اچھا ذوالفقار صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 1.5 صدی پہلے کی قبر بھی موجود ہے۔ کوہاٹ کی تاریخ کے اوپر اگر ایک جائزہ لیا جائے تو کوہاٹ 1849 یعنی 29 مارچ 1849 کو انگریز نے کوہاٹ کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ لیفٹیننٹ پولک پہلے آیا تھا اسسٹنٹ کمشنر، تو اس نے کوہاٹ کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ تو یہ اس کے دور سے کچھ 20-25 سال پہلے کی بات، جب شہزادہ جمہور یہاں کوہاٹ تشریف لائے تھے، اور جب شہزادہ جمہور میرے خیال میں
1880 کے آس پاس، 1850 کے آس پاس ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کو سپرد خاک کیا گیا. لیکن تب تک ان کی جو بیٹے ہیں سلطان اسد جان درانی، تو یہ ان کو تمام اختیارات دیے گئے تھے، تو وہ بھی کوہاٹ میں مقیم تھے. اسی وجہ سے یہ انہیں مقبرہ بنایا تھا اپنے والد صاحب کے لیے. صحیح. تو ابھی کوہاٹ میں یہ جو قدیمی مقامات ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی ادارہ موجود ہے؟ میوزیم جو کوہاٹ کی بات کر رہا ہوں. جی کوہاٹ اصل میں ادارہ ضلعی سطح پہ نہیں ہوتا، صوبائی سطح پہ ہوتا ہے یا وفاقی سطح پہ ہوتا ہے. چونکہ صوبائی سطح پہ آلریڈی ایک میوزیم کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے، آرکائیوز اور میوزیم، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں باقاعدہ کوئی گارڈ تعینات کریں. ٹھیک ہے، یہ درانی فیملی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی، لیکن جو طرز تعمیر ہے یا مغل یا جس طریقے سے یہ چیز بنائی گئی ہے، تو یہ اب تاریخی ہو گئی ہے. تو تاریخ کو محفوظ کرنا ایک تو مقامی لوگوں کا فرض بنتا ہے یا انتظامیہ کا، یا پھر اگر مقامی لوگ کی استطاعت نہیں ہے تو ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو ڈکلیئر کریں ایک قومی اثاثہ اور اس کے اوپر کچھ اخراجات کریں، اور احتسابی ہونا چاہیے. اگر اس کے حوالے سے کوئی فنڈ منظور ہوا ہے تو اس کے اوپر لگا کیوں نہیں. اور یہ ایک کوہاٹ میں جیسے پہلے پانی کا نظام تھا کاریز کے نام سے، تو کاریز کا یہ کہ زیر زمین پانی صاف پانی لایا جاتا تھا، لوگ وضو کرتے تھے، پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے. یہاں بھی کاریز کا نظام تھا، تو جو بھی یہاں اگر قبرستان کے لیے آتے تھے اور اپنے مردوں کو سفر خاک کرتے تھے تو وضو کے لیے یہاں صاف پانی ان کو ملتا تھا. اس سامنے جو سل نظر آ رہی ہے تو یہ یہاں کاریز تھا اور یہاں تک پانی آتا تھا، صاف پانی، سٹی کا پانی. بہت شکریہ سر. یہ حقیقت ہے کہ ڈیولپ ممالک جو ہے اس طرح کی قدیمی مقامات سے کافی ریونیو جنریٹ کرتی ہے، اور اس طرح کے مقامات پکنک پوائنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اس طرح کے مقامات ویسے ہی ویران پڑے ہیں اور یہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں. تو یقینی طور پہ جتنے بھی متعلق افسران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی جگہوں کو سیکیور کرے اور تحفظ فراہم کرے.